الحمد لله الحمد لله وحده 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 والصلاة على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الكريم درود پاک پڑھ لیں جی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل یہ فرمایا ہے مدنی نے صحابہ سب ستارے ہیں یہ فرمایا ہے مدنی نے صحابہ سب ستارے ہیں گواہی اس حکم کی تو قرآن کے سب سپارے ہیں انتہائی قابل صد احترام علماء کرام سامعین گرامی قدر اور معزز دوستو بزرگوں اور بھائیوں آج کی یہ پر نور اور باوقار تقریب جو آپ کے گاؤں ملہ میں مولانا لیاقت صاحب نے سجائی ہے اس پر وہ بھی اور آپ حضرات بھی انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں اللہ رب العزت سب علماء کا آنا ان کا فرمانا اور
میرا کہا آپ کا سننا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم کہیں سنیں اللہ ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا منصب مل جانے کے ساتھ اسلام کی محنت کا آغاز کیا۔ دوسرے لفظوں میں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی زمین پر ہل جوتنا شروع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ تیار کرنا چاہتے تھے اور باغ تیار کرنا شروع کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسا گلستان اور ایک ایسا گلدستہ تیار کرنا چاہتے تھے جس کی خوشبو سارے عالم میں یکساں پھیلے اور سارے اس سے مستفید ہوں، آپ مستفید ہوں، ہم مستفید ہوں، ہر زمانہ مستفید ہو، قیامت تک کے آنے والے لوگ اس خوشبو سے افادہ حاصل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا آغاز ہوتا ہے غار حرا سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق کے نام سے۔ جب ان کو وحی عطا کر کے نبوت کے منصب پر فائز کر دیا گیا تو یہ بات ان کو اسی دن سے سمجھا اور بتا دی گئی کہ آپ کو اسی مقام کے لیے چنا گیا ہے جس مقام کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام کو چنا تھا اور ان سے آغاز ہوا تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے آغاز ہے، آپ پر اختتام ہے۔ آپ اس امت کے، اس زمانے کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول پیدا نہیں ہوگا۔ آپ کے کندھوں پہ بہت باری ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے۔ آپ پر ایک ایسی ذمہ داری ہے کیونکہ تا قیامت کسی نئے نبی نے پیدا نہیں ہونا، کسی نئے رسول نے آنا نہیں ہے۔ آپ نے محنت اس انداز میں کرنی ہے، آپ نے اپنے جانشین کچھ اس انداز میں تیار کرنے ہیں کہ آپ والی محنت کے اثرات، آپ کی محنت کے ذرات، آپ کی محنت کی ہوئی جو جماعت ہو اس کے اندر ایسی طاقت آپ نے بھر دینی ہے، آپ نے ایسے جانشین تیار کر دینے ہیں کہ جو تا قیامت آپ کی محنت کی شمع جو آپ روشن کر کے جا رہے ہیں اس شمع کو بجھنے نہیں دیں گے۔ آپ نے اس لیول پہ محنت کرنی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس لیول پہ محنت شروع کی، کچھ عرصہ وحی نہ اتری، پھر جب وحی کا نزول دوبارہ شروع ہوا تو بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، آپ کھڑے ہوئیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ یہیں سے نقطہ دعوت و تبلیغ کا آغاز ہوا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محنت کو شروع کیا اور بتایا یہ گیا تھا کہ آپ لوگوں کو سمجھا دیجئے، لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھا دیجئے کہ میں نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہوں۔ جب میں نبوت کے محل کے اندر فٹ ہو گیا، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، میں نے اس جگہ کو آ کے پر کر دیا ہے۔ اب اس محل کے اوپر اس کی دیواروں پہ کسی نئی اینٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ مجھ سے پہلے نبی آئے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مجھ سے پہلے نبی آئے، وہ میرے لیے مصدق کی حیثیت سے آئے، میری تصدیق کرتے رہے، میرے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہے۔ اللہ نے ان سے وعدہ لیا ہوا تھا، تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے اللہ یہ وعدہ لے چکے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو نبوت اور رسالت و کتاب و حکمت اسی بنا پر دی تھی کہ آپ کے بعد ایک رسول آئے گا، آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے۔ اگر آپ کے ہوتے ہوئے آئے، آپ کی نبوتیں ختم، آپ کی رسالتیں ختم، آپ کے یہ اعزازات ختم، آپ سارے اس آنے والے نبی کی امتی بن کر اس کا دست و بازو بنیں گے۔ یہ ان سے وعدہ لیا گیا۔ فرمایا کہ ان کو بتاؤ کہ سارے انبیاء اگر میرے ہوتے ہوئے ہوتے، میرے امتی ہوتے، اگر ایک آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے تو وہ نبی بن کر کے نہیں، میرا امتی بن کر کے آئے گا۔ کیوں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی میرے ہوتے ہوئے بھی نہیں، میری نبوت اور رسالت کے زمانہ میں جو کہ قیامت تک کا زمانہ ہے، اگر کوئی نیا نبی اول تو آ ہی نہیں سکتا۔ اگر اللہ کسی کو بھیجیں گے تو نبی بنا کر کے نہیں، میرا امتی بنا کر کے بھیجیں گے۔ آپ نے اس لیول پہ محنت کرنی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو قرآن بیان کرتا ہے اس میں کوئی اضافہ ایسی چیز تو نہیں ہوتی کہ جو خام خواہ اللہ نے رکھ دی ہو؟ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز تو قرآن میں بیان نہیں کی ہوتی نا کہ جو بندہ سمجھے کہ یار یہ چیز کوئی اضافی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام میں کوئی ایسی چیز اضافی نہیں ہے۔ اللہ نے اگر ایک آیت کے اندر ایک ہی لفظ کو 4-5 دفعہ بھی استعمال کیا ہے نا، تو ہر دفعہ ہر لفظ اپنے اندر کوئی وجہ رکھتا ہے آنے کی۔ اللہ کا کلام ہے نا، جیسے مولانا شروع میں فرما رہے تھے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو تکلم کیا ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اس سے برکت حاصل کرو۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کی سورت علم نشرہ میں فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، ہم نے آپ کی پشت پر لدے ہوئے اس بوجھ کو ہلکا کیا جس نے آپ کی کمر کو دوہرا کر دیا تھا۔ وہ منصب نبوت، وہ قاضِ نبوت، وہ مشن نبوت جس نے پیغمبر کو بے چین کیے ہوئے تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کبھی عکاظ کے میلے میں جا کر لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، کبھی طائف کی وادیوں میں جا کر لوگوں سے پتھر کھاتے ہیں، کبھی کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر لوگوں کے تانے سہتے ہیں، کبھی لوگوں کے سامنے جا کر ان کی گالیاں سنتے ہیں، کبھی لوگوں کے سامنے جا کر ان کے منہ پھرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کبھی وہ پیغمبر کے مقابل میں آتے نظر آتے ہیں، کبھی پیغمبر کی بیٹیوں کو
ستایا جاتا ہے، جو کبھی پیغمبر پر ایمان لانے والوں کو تڑپایا جاتا ہے، کبھی ان کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، کبھی ان کو تپتے ہوئے ریگزاروں پہ گھسیٹا جاتا ہے، کبھی ان کو کسی انداز میں ستایا گیا، کبھی کسی انداز میں ستایا گیا۔ اے پیغمبر، آپ کے اوپر جو وزن تھا، جو محنت تھی نبوت کی، جو تازہ نبوت تھا، جو مشن نبوت تھا، وہ اتنا وزنی تھا، آپ نے اس پر کام اس انداز میں کیا، آپ نے اس پر محنت اتنی زیادہ کی، اس قدر بوجھ تھا، پوری امت کا بوجھ، قیامت تک کی آنے والے لوگوں کی رہنمائی کا بوجھ، قیامت تک کی آنے والے لوگوں کی عزت کا بوجھ، قیامت تک کی آنے والے لوگوں کو جہنم سے بچانے کی فکر اس قدر زیادہ تھی کہ اس بوجھ نے آپ کی کمر کو ہلکا کر دیا، آپ کی کمر کو دوہرا کر دیا تھا، تو اس رب ذوالجلال نے آپ کی کمر سے اس بوجھ کو اتار کے آپ کی کمر ہلکی کی۔ قرآن کہتا ہے اب اتنی محنت آقا علیہ السلام نے کی تو اللہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب وہ قاضِ نبوت مشکل تو تھا، آقا علیہ السلام کی ساری 23 سال کی زندگی بھرپور محنت کرتی نظر آتی ہے، پیغمبر کو ایک پل بھی آرام اور سکون نہیں ہے، پیغمبر اپنی امت کے لیے بے چین ہیں، پیغمبر اپنی امت کے لیے روتے ہیں، پیغمبر ساری رات مصلے پہ کھڑے ہیں، پاؤں میں ورم ہیں، پنڈلیاں سوج گئی ہیں، ساری رات اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کسی نے کہا کیوں اتنا مانگتے ہیں، آپ تو ایک دفعہ اللہ سے کہیں کام حل ہو جائے گا، لیکن پیغمبر پھر بھی ساری رات روتے روتے اپنی امت کی بہتری کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پیغمبر علیہ السلام ہیں جو سجدے کی حالت میں پڑے ہیں، کوئی کفار کی فوج آتی ہے، ان کے جسم اقدس پر سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجری ڈال دیتی ہے، اس کے وزن سے پیغمبر سے اٹھا نہیں جاتا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس اسلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجہ میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں طلاق لے کر کے گھر میں بیٹھ جاتی ہیں۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ پیغمبر کے چچا کے حضرت حمزہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے کلیجے کو نکال لیا گیا، ان کے جسم کو ان کے ٹکڑے کر کے پیغمبر کے سامنے رکھ دیا گیا۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ پیغمبر کے قریبی صحابہ کو ستایا گیا ہے، پیغمبر کی بیٹی کو گھر سے نکالا گیا ہے۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ اس اسلام کی دعوت کے نتیجہ میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھی، پیغمبر علیہ السلام کے جانثار، ان کو شہید کیا جاتا ہے، ان کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کا صحابی پیغمبر کی محبت کے اندر اسلام کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں باہر نکلتا ہے، اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ پیغمبر کا صحابی ہے، اس کے جسم کو زمین دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے نیزے کی انیاں چبو کر اس کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ حضرت خباب پیغمبر کا صحابی، اس کو دہکتے ہوئے کوئلوں کے انگاروں پہ لٹا کر پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے کے لیے کہا گیا۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا بلال کو تپتے ہوئے ریگزاروں پہ، تپتی ہوئی ریتوں پہ گھسیٹا جاتا ہے، اس کے سینے پہ بھاری پتھر رکھا جاتا ہے، اس کے گلے میں زنجیریں ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ پیغمبر کے صحابہ جب پیغمبر کے ساتھ میدان عمل میں آتے ہیں، کعبۃ اللہ میں پہنچتے ہیں، اتنا مارا جاتا ہے کہ فوت ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ہم نے پیغمبر کے صحابہ کو پیغمبر کے صحابہ کا بائیکاٹ ہوتے ہوئے دیکھا۔ 3 سال تک پیغمبر کے صحابہ کو کھانے کے لیے کوئی چیز ملتی نہیں ہے۔ پیغمبر کے صحابہ کو ستایا اتنا گیا، خود پیغمبر کو اتنا ستایا گیا کہ پیغمبر نے کہہ دیا کہ کسی نبی کو دین کی تبلیغ کے لیے اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا ہے۔ پیغمبر کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ بڑا مشکل تھا قاضِ نبوت، بڑا مشکل تھا مشن نبوت، لیکن تاریخ عالم نے، چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا ہوا ہے جب آخری حج کے موقع پر پیغمبر اپنے صحابہ کے سامنے کھڑے ہیں تو پھر 1 2 3 4 10 صحابی نہیں
نہیں، 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ حضور کے سامنے کھڑے ہیں۔ قاضی نبوت مشکل تو تھا، اللہ کہتے ہیں میں نے اس مشکل بوجھ کو آپ سے اتار کے آپ کا بوجھ ہلکا کیا۔ ٹھیک ہے، قرآن کہہ رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بوجھ ہلکا کیسے ہوا؟ کس کے ذریعہ سے اللہ نے یہ بوجھ ہلکا کیا؟ تو میرے بھائیوں، جس ذریعے سے اللہ نے یہ بوجھ ہلکا کیا، وہ بوجھ ہلکا کرنے والے تو اللہ ہیں۔ جن کے ذریعے ہلکا کیا، جن کو استعمال کیا، وہ پیغمبر کے جانثار صحابہ ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ پیغمبر کے صحابہ کو پیغمبر کا ساتھی بنا دیا، ساتھی بنا کر، پیغمبر کا دست و بازو بنا کر پیغمبر کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ کیسے؟ 39 صحابہ مسلمان ہیں۔ دار ارقم حضرت ارقم کا گھر ہے، وہاں پہ حضور سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے۔ حضور کے چچا شیر خدا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے۔ حضور اجازت نہیں دے رہے کہ کہیں باہر جا کے کھلے عام اپنی عبادت کریں، نماز پڑھیں۔ 39 لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے بوجھ کو آپ کے صحابہ کے ذریعہ سے آپ سے ہلکا کیا۔ اب اس کو دیکھیے، 39 لوگ مسلمان ہیں۔ ایک دن قبل حضور بیٹھے ہیں، صحابہ کے جرمٹ میں بات ہو رہی ہے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کچھ صحابہ کی خواہش ہے کہ جناب ہم بھی کعبۃ اللہ میں جا کر عبادت کریں، رب کو سجدہ کریں، اپنا ماتھا ٹیکیں، کعبۃ اللہ کا طواف کریں، لیکن حالات اجازت نہیں دے رہے۔ اس سے ایک دن قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں، غلاف پکڑ کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے عمر چاہیے۔ کیا چاہیے؟ سارے بولیے، کیا چاہیے؟ سارے نہیں بول رہے۔ آپ کو نہیں چاہیے؟ نہیں چاہیے؟ کیا چاہیے؟ ہاں، عمر چاہیے۔ جس کی عمر نہ ہو اس کی زندگی نہیں ہوتی۔ اگر عمر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ موت ہوتی ہے۔ عمر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ عمر ہے تو ہم ہیں نا۔ میری عمر ہے تو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ کی عمر ہے تو آپ مجھے سن رہے ہیں۔ اگر میری آپ کی عمر نہ ہو تو قبر کا کھڈا ہے۔ عمر نہیں ہے تو قبر کے چوکھٹے پہ تیری میری تصویر سج جاتی ہے جب عمر نہیں ہوتی۔ اللہ عمر چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب۔ اے اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر چاہیے۔ 39 لوگ مسلمان ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ مجھے عمر چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے آپ سے بوجھ میں نے ہلکا کیا۔ کیسے کیا؟ اب بوجھ ہلکا ہونے لگا ہے۔ کیسے ہوا؟ حضور تشریف فرما ہے، پیچھے واقعہ ہے کہ کفار بھی اپنی سازش کر رہے ہیں، ان کی میٹنگ بیٹھی ہے۔ میٹنگ کیا ہے؟ کیا طے ہو رہا ہے کہ اسلام کی آواز بلند ہو رہی ہے، قرآن کی آواز بلند ہو رہی ہے، ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو رہا ہے، لاکھوں ہزاروں بتوں کی نفی ہو رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے ایک اللہ سے ہوتا ہے، کہا یہ جا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں،
تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے. کہا یہ جا رہا ہے اللہ ہی بارش برسانے والے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے اللہ ہی اولاد دینے والے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے اللہ ہی بیٹا بیٹیاں دینے والا. کہا یہ جا رہا ہے اللہ ہی کسی کو محروم کرنے والا. جب یہ باتیں ہو رہی ہیں, کفار کی میٹنگ بیٹھی ہے, عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, مشورہ ہو رہا ہے کون ہے جو اس آواز کو دبائے گا, کون ہے جو اس آواز کو خاموش کرے, کون ہے جو اس اعلان کو روک دے. سارے چپ ہیں, سب کی نظریں طواف کرتے کرتے خطاب کے بیٹے میں جا کے ٹھہر جاتی ہیں کہ تیرے اندر ہمیں گیٹس نظر آتے ہیں, تیرے اندر یہ صلاحیتیں نظر آتی ہیں کہ تو اس آواز کو خاموش کر سکتا ہے. ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ کہا جو اس آواز کو خاموش کرے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. خطاب کا بیٹا اٹھتا ہے, چلتا ہے, راستے میں حالات بدلے, پتہ چلا بہن مسلمان ہو گئی, بہنوئی مسلمان ہو گئے, ان سے جھگڑا ہوا, ان کو مارا پیٹا, تھوڑا سا دل نرم ہوا, کچھ پڑھا, رب کا قرآن دیکھا, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یہ آیات پڑھ کر کے دل کے حالات بدلتے ہیں, تبدیلی آتی ہے, دل کے حالات چینج ہوتے ہیں. چلے ننگی تلوار ہے, حضور کی طرف جا رہے ہیں, صحابہ نے دور سے دیکھا, 39 لوگوں نے دیکھا, حضرت حمزہ بھی کھڑے ہیں. حضور نے پوچھا کیا دیکھتے ہو؟ جی عمر آ رہا ہے, عمر آ رہا ہے, عمر آ رہا ہے, ہاتھ میں ننگی تلوار ہے, ارادے اچھے نہیں لگ رہے. حضور نے فرمایا آنے دو, آنے دو, آنے دو اس کو, میں نے کچھ مانگا ہوا ہے رب سے, لگتا ہے دعاؤں کا جواب آ رہا ہے. حضور نے فرمایا آنے دو اس کو. حضرت حمزہ نے صحابہ سے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اچھے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ میری تلوار اس کا علاج کرے گی. عمر تشریف لائے, ننگی تلوار ہے, تلوار حضور کے قدموں میں رکھ کی, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب خطاب کا بیٹا عمر فاروق بننے آیا ہے, یہ فرق کرنے آیا ہے. بیٹھ گئے, ایمان لائے, اسلام قبول کیا. تاریخ و حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک موقع تھا, صحابہ نے جب نعرہ تکبیر بلند کیا تو مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی تھی. پھر ایک نعرہ تو ہونا چاہیے کہ اگر نعرہ تکبیر لگے پھر ایسی آواز آپ کی طرف سے تو آئے کہ پورا آپ کا گاؤں گونج جائے. تو پھر کہیے گا میرے ساتھ نعرہ تکبیر گونج آنی چاہیے. کہتے ہیں مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھتی ہیں, ایسا نعرہ لگا. عمر ابن خطاب پیغمبر کے قدموں میں دو زانو ہو کر کے بیٹھ گئے, زانوے تلمذ طے کرنے لگے, عشق و محبت کا پہلا سبق پڑھنے لگے, پیغمبر کی آنکھوں سے عشق و مستی کے وہ جام چڑھانے لگے. پیغمبر کے سامنے بیٹھ کر پیغمبر کے خوبصورت چہرے پر نظریں جما کر اپنے آنکھوں کو تر کرنے لگے, اپنے دل کی زمین کو سیراب کرنے لگے, اپنی بنجر زمین کے اندر پیغمبر کی آنکھوں کے جو نور تھا اس کو اتارنے لگے. اس بنجر زمین کو جو اس سے پہلے بنجر تھی اس کو سیراب کیا, اس کے اندر اسلام کا بیج ڈالا, کلمے کا بیج ڈالا. اس کو دیکھتے دیکھتے عمر نے درخت بنا لیا اپنے اندر. تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا چلو بھائی نماز پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ کیا ہونے لگا ہے؟ عمر نماز ہوگی. یا رسول اللہ کہاں ہوگی؟ ہاں جی ہاں, وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. پیغمبر ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا کیا جس نے آپ کی کمر کو دوہرا کر دیا تھا. عمر نے کہا نماز یہاں کیوں پڑھیں گے؟ آقا دین سچا نہیں ہے, سچا ہے, ہم حق پہ نہیں ہیں, حق پہ ہیں, پھر نماز یہاں پہ کیوں ہوگی؟ جب اللہ نے کہہ جو دیا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ, پھر نماز یہاں پہ کیوں؟ جب آپ نے کہہ دیا تھا اسلام کی عزت کے لیے عمر چاہیے, پھر نماز یہاں پہ کیوں؟ حضور نے فرمایا تو ہی تو پڑھنے نہیں دیتا تھا, تیری قوم ہی تو پڑھنے نہیں دیتی وہاں,
فرمایا عمر آیا ہے، زندگی آئی ہے، عمر آیا ہے، شعور آیا ہے، عمر آیا ہے، بہادری آئی ہے، عمر آیا ہے، طاقت آئی ہے، عمر آیا ہے، جرت آئی ہے، عمر آیا ہے، حوصلہ آیا ہے، عمر آیا ہے، عزم آیا ہے، عمر آیا ہے، ہمت آئی ہے۔ آقا جب آپ نے مجھے عزت کے لیے مانگا ہے، اب عزت اسی میں ہے کہ نماز کعبۃ اللہ میں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو، حضور کی اقتداء میں سب چلے۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں، انتظار میں ہیں ابو جہل پارٹی کہ کب عمر اس آواز کو دبا کر کے آتا ہے، لیکن شاید ان کو علم نہیں تھا، شاید ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے سنا نہیں ہوا تھا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام دبنے کے لیے تھوڑی آیا ہے، اسلام تو بڑھنے کے لیے آیا ہے، چڑھنے کے لیے آیا ہے، چھانے کے لیے آیا ہے، غلبے کے لیے آیا ہوا ہے۔ عمر آ رہا ہے، حیران ہیں کہ عمر کیسے آ رہا ہے، بدلا بدلا لگ رہا ہے۔ عمر کے چہرے پہ وہ آثار نہیں ہیں، اس کے چہرے میں تو نظر نہیں ٹک رہی، آج لگتا ہے کچھ ہو گیا، ہو چکا تھا۔ عمر کعبۃ اللہ میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہیں جہاں میٹنگ ہو رہی تھی۔ اعلان کر کے عمر کہتا ہے، لوگوں، زبان حال سے عمر نے یوں کہا ہوگا کہ اعلان ہو چکا ہے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اعلان ہو چکا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب۔ یہ اعلانات ہو چکے لوگوں، اس اعلانات کے بعد جس نے اپنی بیوی بیوہ کروانی ہے، بچے یتیم کروانے ہیں، جس نے اپنے ہاتھ کٹوانے ہیں، گردن اتروانی ہے، وہ میرے سامنے آئے، آج کے بعد نماز یہیں پہ ہوگی۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، پیغمبر ہم آپ کے بوجھ کو ہلکا کر رہے ہیں، اب ہل پہ بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو جب دست و بازو ملے صحابہ کرام کی صورت میں، یہ ایک عمر ہے، پیغمبر کے سارے صحابہ پیغمبر کے بڑے جانسار تھے۔ سن 12 ہجری ہے، حالات بڑے کرخت ہیں مکہ کے، حضور اور ان کے ساتھیوں کو ستایا جا رہا ہے، گھروں میں ٹکنے نہیں دیا جا رہا۔ مدینہ کا ایک گروہ انصار کا مکہ سے کچھ دور حضور کی خدمت میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو مدینہ لے جانا چاہتے ہیں، آپ یہاں سے چھوڑیے، ہمارے ساتھ چلیے، یہاں بھی آپ کے لیے مناسب نہیں ہے رہنا، ہجرت کر جانا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن حضور تو ٹائم کا انتظار کر رہے تھے، حضور نے ابھی بات کا جواب نہیں دیا۔ حضور کے چچا حضرت عباس جو اس وقت تک ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، مخاطب ہو کر کے کہنے لگے، لوگو تم کس کو لے جا رہے ہو؟ میرے بھتیجے کو لے جا رہے ہو؟ اگر میرے بھتیجے کو لے جانا ہے پھر اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہیں اپنے اموال سے محروم ہونا پڑے گا، تمہیں اپنی کھیتیوں سے محروم ہونا پڑے گا، تمہارے بچے قتل ہو سکتے ہیں، تمہارے بچے یتیم ہو سکتے ہیں، تمہارے بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ موت کی وادی میں اتر سکتے ہیں، موت کے گھاٹ اتر سکتے ہیں۔ اگر یہ سودا منظور ہے پھر میرے بھتیجے کو لے جانے کا سوچو، ورنہ تمہیں لے جانے کی اجازت نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ انصار مدینہ نے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ ہم اپنے اموال کے بدلے میں، ہم اپنے اشراف کے قتلوں کے بدلے میں آپ کو لے جانا پسند کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا جنت ملے گی۔ انہوں نے کہا جنت ملے گی؟ فرمایا ملے گی۔ سارے کہنے لگے ہاتھ بڑھائیے، دیر نہ کیجئے، ہم آپ کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرتے ہیں۔ صحابہ کوئی ایسے ہی تھے؟ انہوں نے پھر اعلان کیا کہ ہم حضور کی حفاظت ایسے ہی کریں گے جیسے اپنے بچوں کی کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے قول نبھا کر کے دکھایا،
پھر انہوں نے ساری زندگی حضور کے ساتھ چل کر کے دکھایا۔ بدر کا میدان ہے، حضور کے صحابہ تھوڑے سے 313، سامنے لشکر بڑا مضبوط 1000 کا لشکر، بڑا کیل کانٹوں سے لیس، جدید اسلحے سے لیس ہے، 313 صحابہ جو جنگ کے لیے بھی نہیں آتے۔ پیغمبر ان کو دیکھ کر صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں، صحابہ حضور کا منشا سمجھ جاتے ہیں۔ انصار مدینہ میں سے لوگ کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں حکم دیں آگ کے سمندر میں کود جاؤ، ہم کود جائیں گے، آپ کسی کو پیچھے نہیں پائیں گے۔ یہ حضور کے صحابہ ہیں، یہ ہے حضور کے صحابہ کی عظمت۔ صحابہ کو مقام ایسے نہیں ملے اونچے اونچے۔ جنگ خندق کا موقع ہے، حضور کے ساتھ حضور کے صحابہ خندق کھود رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اونچی اونچی آواز سے پڑھتے جا رہے ہیں کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے حضور کے ہاتھ پہ جہاد کی بیعت کی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت تک لڑنے کی بیعت کی۔ جب حضور نے دیکھا کہ میرے صحابہ یہ کہہ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سامنے دعا کی صحابہ کو حوصلہ دینے کے لیے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ عیش تو آخرت کی عیش ہے، اے اللہ تو انصار اور مہاجرین کی بخشش فرما دے۔ صحابہ کو یہ عزتیں، یہ مقام، یہ مرتبے ایسے ہی نہیں ملے میرے بھائیو، انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں، انہوں نے پیغمبر کے صحابہ پہ، اپنا پیغمبر پہ سب کچھ نچھاور کیا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے ان کو مرتبے عطا نہیں کیے۔ پیغمبر کے صحابہ نے سب کچھ پیغمبر پہ قربان کر چھوڑا، پیغمبر کے صحابہ نے اپنے شب و روز کو پیغمبر کے اوپر نچھاور کیا، اپنے مال و دولت کو پیغمبر کے اوپر وار دیا، اپنے بیوی بچوں کو پیغمبر کے اوپر قربان کر دیا۔ انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، کسی کا ہاتھ پیغمبر کی عزت و آبرو کے لیے کٹ رہا ہے اس سے کٹوا دیا، کسی کی گردن کٹی اس سے کٹوا دی، کسی کی آنکھ ضائع ہوئی اس سے کروا دی، کسی نے ٹکڑے ہوئے اس سے کروا لیے۔ کوئی پیغمبر کے لیے پس رہا ہے، پستہ برداشت کر رہا ہے، کوئی پیغمبر کے دین کے لیے اپنے آپ کو مٹا رہا ہے کہ پیغمبر کا دین بلند ہو جائے۔ وہ پیغمبر کے دین کے لیے کبھی میدان احد میں اترتے ہیں، کبھی میدان بدر میں اترتے ہیں، کبھی خندق کی وادی میں اترتے ہیں، کبھی طائف کے بازاروں میں اترتے ہیں، کبھی کسی میدان میں، کبھی کسی میدان میں اپنی جانوں کے نذرانے دے کر پیغمبر کی عزت و آبرو کو بچاتے نظر آتے ہیں، پیغمبر کے دین کو بچانے کے لیے اپنا تن من دن قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ جب انہوں نے پیغمبر کے اوپر سب کچھ قربان کرنے کی انتہا کر دی تو رب ذوالجلال نے کہا اے میرے پیغمبر کے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ اے پیغمبر کے صحابہ اولئک هم المؤمنون حقا، تم سچے مومن ہو۔ اے پیغمبر کے صحابہ اولئک حزب اللہ، تم میری جماعت ہو۔ اے پیغمبر کے صحابہ وزینہ فی قلوبکم، میں نے ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے۔ اے پیغمبر کے صحابہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے تمہارے دلوں کا امتحان لے کر تقوی تمہارے دلوں کے اندر دیکھ کر تمہیں 100% نمبر سے پاس کر دیا ہے۔ اے پیغمبر کے صحابہ اولئک هم الفائزون، تم کامیاب ہو۔ اولئک هم المفلحون، تم کامیابی کی منازل پہ چڑھ چکے ہو۔ اے پیغمبر کے صحابہ تم نے پیغمبر کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، میں نے ساری کی ساری جنتیں تمہارے لیے لکھ چھوڑی۔ صحابہ کو یہ اعزاز ایسے تھوڑی ملے، اور پیغمبر کے نبوت والے بوجھ کو اپنے ہاتھ پہ، اپنے سر پہ، اپنے بازوؤں پہ لینا کوئی معمولی بات ہے؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، کہ پیغمبر کے بوجھ کو ہلکا کرنے والے کون ہیں؟ کون ہے جی؟ صحابہ۔ صحابہ کو جانتے ہیں آپ؟ صحابہ کو جانتے ہو؟ کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ کس کو؟ نبی کو دیکھا تو ابو جہل نے بھی ہے، نبی کو دیکھا تو
ابو جہل نے بھی ہے لیکن صحابی تو نہیں ہے وہ. صحابی ہونے کے لیے ضروری. آخری بات میرے بھائی یار فکر نہ کریں میں چھوڑنے لگا ہوں. اللہ کرے کہ ہمیں صحابیت کی بات سمجھ میں آ جائے, انشاءاللہ بہت ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں. تو صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے پیغمبر کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں, ایمان کی حالت میں دیکھا ہو. بعض صحابی نبینا بھی تھے, ان کے لیے یہ ہے کہ جو پیغمبر کی صحبت میں ایمان کی حالت میں بیٹھے ہوں اور ایمان کی حالت میں ہی ان کی وفات ہوئی ہو, وہ صحابی ہوتا ہے. سمجھ آئی بات؟ تو میرے محترم دوستو, بالکل آخری لمحات, آخری بات ایک آدھ منٹ کے اندر سمیٹتا ہوں. اللہ رب العزت فرمایا ایک جگہ پہ, اے محبوب اپنے امت سے کہیے, آپ کی امت کے لوگ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے محبت فرما. آپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اے اللہ ہم سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ایک منٹ یار آخری بات ہے بھائی جان, چھوڑیں یار, رہنے دیں, آ جائیں, آ جائیں یار, ادھر آؤ. دیکھیں بالکل آخری بات ہے. ہم سب کہتے ہیں کہ نہیں کہتے اے اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما, لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو کچھ اور فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی قوم کے, اپنی امت کے لوگوں سے کہیے کہ ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو ان کو بتاؤ کہ پہلے فاتبعونی, مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یحببکم اللہ, میں اللہ تم سے پیار کرنے لگوں گا. ایک طرف یہ بات ہے, قرآن میں ہی ہے کہ اللہ کی محبت حضور کی محبت سے ملتی ہے, اس کے بغیر نہیں ملتی. اللہ محبت کرتے ہیں حضور کی اتباع کرنے کی وجہ سے. اور 11ویں پارے میں اللہ رب العزت نے اس سے بھی زیادہ ایک بڑا زبردست جملہ فرما دیا, مَا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. اللہ فرما رہے جو صحابہ ہیں نا, پیغمبر کے صحابہ, صحابہ کی بات چلی آیت میں. اللہ فرمایا صحابہ پیغمبر کی جماعت ایسی جماعت ہے, اگر آپ ان کی بھی اتباع کرو گے اللہ فرماتے ہیں میں آپ سے پھر بھی راضی ہو جاؤں. تو صحابہ نے تو حضور کی کامل اتباع کی تھی نا, پوری اتباع کی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کی بھی اتباع کرو گے تو میں تم سے راضی ہوں. اللہ ہمیں صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا الہ العالمین ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما. یا اللہ جو کچھ کہا سنا اس کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں حضور کے صحابہ سے سچی محبت نصیب فرما. یا اللہ ہماری دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم